السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہو کو 5 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، مگر وہ اسے سب سے چھپا کر رکھتی تاکہ کسی کو اس کی بھنک نہ پڑے۔ اس نے مجھے بھی پوتے کے قریب آنے سے منع کیا۔ میرا بیٹا دبئی میں تھا، اس لیے میں بہو کے سامنے بے بس تھی۔ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ بہو ہر وقت ہی اسے کمبل میں لپیٹ کر رکھتی۔ مگر ایک روز ہمارے گھر خواجہ سرا آ گئے، کہنے لگے ہم اپنا بچہ لینے آئے ہیں۔ میں حیرت سے بہو کو دیکھنے لگی جو بچے کو چھپا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کمبل ہٹایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا پوتا تو… میں زاہدہ بیگم آج بھی اس دن کو یاد کرتی ہوں تو میرے دل میں ایک میٹھا درد اٹھتا ہے، ایک ایسا درد جو برسوں کی خاموشی اور صبر کا ثمر تھا۔ 5 سال بیت چکے تھے میری بہو فوزیہ اور میرے بیٹے عدنان کی شادی کو، اور اس گھر میں کبھی کسی بچے کی کلکاری نہیں گونجی تھی۔ سارا محلہ طرح طرح کی باتیں کرتا، کوئی کہتا فوزیہ میں نقص ہے، کوئی کہتا بیٹے میں مسئلہ ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا، مگر میں نے کبھی ان دونوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ میری قسمت میں جب پوتا پوتی لکھا ہوگا مل جائے گا، رب کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ پھر ایک دن اچانک فوزیہ میرے پاس دوڑی آئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور خوشی کا ایک ملا جلا تاثر تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں جی، آپ نے صحیح کہا تھا، رب بڑا کارساز ہے، میں ماں بننے والی ہوں، ڈاکٹر نے تصدیق کر دی ہے۔ میں نے سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نہ رہی، میری آنکھوں کے سامنے ایک نور پھیل گیا۔ میں نے جلدی سے فوزیہ کو گلے لگا لیا، ہم دونوں بس روتے ہی گئے، ہچکیاں لیتے گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، شکرانے کے تھے، اور ان تمام زخموں کے مرہم تھے جو اس 5 سال میں ہمیں ملے تھے۔ میں نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا اور میرا دل چاہا کہ میں آج ہی سب کچھ کر دوں، سارا گھر سجا دوں، سارے شہر میں مٹھائی بانٹ دوں۔ میرا بیٹا اپنے کمرے میں بیگ پیک کر رہا تھا کیونکہ اس کی دبئی کی فلائٹ اگلے دن کی صبح کی تھی۔ اس کے 3 سال کا کانٹریکٹ نوکری جو اس نے بہت مشکل سے حاصل کی تھی، اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ میں اتنی بڑی خبر خود اسے سنانا چاہتی تھی، اس کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا عدنان بیٹا، تمہیں پتا ہے آج ہمارے گھر کیا ہوا ہے؟ میری آواز میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس نے فوراً محسوس کر لی۔ عدنان نے بیگ رکھ دیا اور میرا نام لیا۔ ماں، خیریت تو ہے؟ آپ کی آواز میں آج کچھ خاص ہے۔ میں نے ہنس کر کہا ہاں بیٹا، آج تمہاری فوزیہ نے وہ خوشخبری دی ہے جس کا تم اور میں 5 سال سے انتظار کر رہے تھے، تم باپ بننے والے ہو۔ عدنان سن کر ساکت ہو گیا۔ ماں سچ میں؟ میں سچ میں باپ بنوں گا؟ اس کی آواز میں ایسی شدت اور جذبہ تھا کہ میرا دل بسیج گیا۔ وہیں بستر پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ وہ کہتا جا رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ اس کے بعد اس نے فوزیہ سے بات کی، وہ بھی جذباتی تھی۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ عدنان نے کہا میری جان، میں صبح کیسے جاؤں گا؟ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا، میرا ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا۔ فوزیہ نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ بس اپنی نوکری پر توجہ دیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی ماں میری سب سے بڑی طاقت ہے، وہ میرا اور بچے کا خیال رکھیں گی، آپ اپنا خیال رکھنا۔ عدنان میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا لیا، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا ماں، میری طرف سے سارا محلہ کیا پورے شہر میں مٹھائی بانٹ دیں، ہمارا بچہ ہماری زندگی ہے، اب فوزیہ کا خیال رکھنا۔ میں ان کو بہت جلد چھٹی لے کر سرپرائز دوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، اب یہ میرا اور فوزیہ کا بچہ نہیں، یہ پورے خاندان کا بچہ ہے۔ میں اس کی پیدائش تک
اس کے کپڑے، کھلونے اور ہر ضرورت کی چیزیں خود بناؤں گی اور خریدوں گی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اگر اسے کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہیں فوراً بتاؤں گی، مگر تم ابھی اپنے کام پر جاؤ، تمہارے لیے یہ نوکری بہت ضروری ہے۔ میرے بیٹے کا چہرہ خوشی اور پریشانی کے درمیان ایک پل کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ وہ باپ بننے کی خوشی میں ناچ رہا تھا، مگر بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کی مجبوری اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اس رات ہم نے مل کر کھانا کھایا اور صرف ہونے والے بچے کی باتیں کی۔ کیا یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ نام کیا رکھیں گے؟ عدنان نے جاتے جاتے میرے قدموں کو چھوا اور کہا، ماں مجھے دعا دو، میں ایک بڑا باپ بنوں جو اپنے بچے کو وہ سب دے جو اسے چاہیے۔ اس وقت میرے دل میں جو سکون اور خوشی تھی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا گھر جو پہلے ویران تھا آج اس میں ایک مستقبل کی چہل پہل صاف سنائی دے رہی تھی۔ عدنان چلا گیا اور میں نے اپنی بہو کا خیال رکھنا اپنا پہلا فرض سمجھ لیا۔ پہلے دن سے ہی میں نے اس کے لیے وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو ایک ماں کرتی ہے۔ 9 ماہ کے اس انتظار کو میں نے ایک جشن کی طرح گزارا۔ کپڑوں کا رنگ گہرا ہوگا یا ہلکا، کون سا جھولا بہتر ہے، میں ہر وقت بس انہی سوچوں میں غرق رہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ صرف ہمارے گھر میں نہیں آ رہا بلکہ یہ ہمارے خاندان میں قسمت کا دروازہ کھولنے آ رہا ہے۔ میرے دن اب انگلیوں پر گنے جا رہے تھے۔ ہر صبح ایک نئی امید لاتی اور ہر رات ایک نئے خواب میں گزرتی۔ میں صبح اٹھتی تو سب سے پہلے فوزیہ کے کمرے میں جاتی، اس کی طبیعت پوچھتی، اسے ناشتہ کرواتی اور پھر سارا دن میں اپنے آنے والے پوتے یا پوتی کے لیے تیاریاں کرتی رہتی۔ میرا دل، میرا دماغ ہر وقت بس اسی سوچ میں مگن رہتا کہ 9 ماہ کی یہ مدت میری زندگی کی سب سے حسین مدت تھی۔ میں وہ عورت تھی جس نے اپنے بیٹے کو جنم دینے کے بعد اتنی بڑی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ خوشی صرف فوزیہ کے لیے نہیں تھی، یہ میرے لیے میری ادھوری زندگی کا مکمل ہو جانا تھا۔ میں فوزیہ کے کھانے پینے کا ایک ایک چیز خود دیکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا وہ تو میں کرتی ہی تھی، مگر میرے اپنے ٹوٹکے تھے جو میری ماں نے مجھے بتائے تھے۔ میں اسے روز باداموں کا شربت دیتی، خالص دیسی گھی کے لڈو بناتی اور ہمیشہ تاکید کرتی کہ کسی بھی طرح کی فکر نہ کرنا، تم خوش رہو گی تو میرا بچہ بھی خوش رہے گا۔ فوزیہ میری ہر بات مانتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک سکون تھا جو باپ بننے کی خوشی کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ عدنان کی کمی ہم دونوں نے کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ روز فون کرتا، گھنٹوں فوزیہ سے بات کرتا، وہ اسے ہنساتا، اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو سنتا۔ میرے بیٹے کا دل کتنا اچھا ہے، وہ ہزاروں میل دور رہ کر بھی اپنے گھر کی خوشیوں کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بچے کے کپڑے خود سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ بازار کے بنے بنائے کپڑے مجھے پسند نہیں تھے۔ میں چاہتی تھی میرے پوتے پوتی کے پہلے کپڑے میری محبت اور دعاؤں سے سلے ہوں۔ میں ہر ٹانکے میں ایک دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کو صحت مند رکھنا، نیک بنانا، اسے لمبی عمر دینا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ململ کے چھوٹے چھوٹے کرتے پجامے بنائے، رنگ میں ہلکے پیلے اور آسمانی چنے۔ یہ رنگ خوشی اور سکون کے لگتے تھے۔ کھلونوں سے تو میں نے ایک کمرہ بھر دیا تھا۔ لکڑی کے گھوڑے، نرم ریچھ، چھوٹے چھوٹے گیند، بچوں کے لیے لکڑی کے تختے، یہ سب کچھ دیکھ کر فوزیہ ہنستی، کہتی، ماں جی یہ بچہ بڑا ہو کر ان سب چیزوں سے کھیلے گا۔ کیسے؟ آپ نے تو ابھی سے سب کچھ اکٹھا کر لیا ہے۔ میں ہنس کر کہتی، ارے بیٹی یہ سب کچھ میرے 5 سال کے انتظار کا ثمر ہے، میں کیسے صبر کروں؟
میں تو ایک دن گزارتی ہوں جیسے کوئی قیدی اپنی رہائی کی تاریخ گنتا ہے۔ جیسے جیسے 9 مہینے کا یہ سفر اپنی آخری منزل کی طرف بڑھتا گیا، میرا انتظار ایک شدید بے چینی میں بدل گیا۔ میں رات کو بستر پر لیٹتی تو نیند نہیں آتی تھی۔ میں بار بار فوزیہ کے کمرے کا چکر لگاتی، دیکھتی کہ وہ آرام سے سو رہی ہے یا نہیں۔ میں نے عدنان کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب میں نہیں سو پاتی۔ وہ ہنس کر کہتا، ماں بس کچھ دن اور صبر کر لیں، پھر میری چھٹی ہو جائے گی اور میں آ کر سب کو سنبھال لوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت میری سب سے بڑی طاقت میری دعائیں ہیں، اور اب کا وعدہ ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ آخر وہ رات آ گئی جب فوزیہ کو درد اٹھے، گھر میں ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے جلدی سے گاڑی منگوائی اور اسے اسپتال لے گئی۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ باہر نکل آئے گا۔ اسپتال میں جا کر میں نے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہا، یا اللہ میرے بیٹے کی امانت کو سلامت رکھنا، میری بہو کی زندگی بچانا۔ میں تو اس وقت بس روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک صدی گزر گئی ہو۔ جب ایک نرس میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مبارکباد دی، ماں جی مبارک ہو، آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے شکرانے کے سجدے کیے اور پھر جلدی سے نرس کے پیچھے بھاگی۔ زچگی کے کمرے کے باہر میں نے شیشے سے اندر دیکھا۔ فوزیہ تھکی ہوئی لیٹی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف ماں بننے پر ملتا ہے، اور نرس اس کے پہلو میں میرے پوتے کو لے آئی۔ میں دیوانہ وار کمرے میں داخل ہوئی اور پوتے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو فوزیہ نے اچانک میرے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بولی، نہیں ماں جی، ابھی نہیں، اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے بچے کو ایک بہت بھاری اور موٹے کمبل میں لپیٹ لیا اور اسے میری نظروں سے چھپا دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی، ایک شدید چبھن۔ میں نے سوچا، ٹھیک ہے، شاید واقعی بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، مگر میں نے دیکھا کہ فوزیہ کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک ماں کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک چھپی ہوئی دہشت تھی جو مجھے بھی خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرا پوتا تو میرے ہاتھ میں آ گیا تھا، مگر اس کی ماں اسے مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی؟ یہ سوال میرے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں زاہدہ بیگم ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ میرے دل میں خوشی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر فوزیہ کے رویے نے اس سمندر میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا کر دیا تھا۔ میں اپنے پوتے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی، اسے گود میں لینا چاہتی تھی، اس کے ننھے ہاتھ چومنا چاہتی تھی، مگر فوزیہ نے بچے کو ایسے چھپا رکھا تھا جیسے کوئی قیمتی اور نازک شے ہو جسے دنیا کی نظر نہ لگ جائے۔ میں نے سوچا، کوئی بات نہیں، ابھی ہسپتال کا ماحول ہے، شاید یہ احتیاط کے طور پر کر رہی ہو۔ میں نے دل کو تسلی دی اور فوراً عدنان کو فون ملایا۔ عدنان کی آواز میں بے صبری اور خوشی ایک ساتھ تھی۔ ماں بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ میں نے کہا، مبارک ہو میرے پتر، تمہارے گھر اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ عدنان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ زور سے چلایا، میں باپ بن گیا۔ اس کی چیخیں اور خوشی کی آوازیں میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ وہ بےتابی سے پوچھنے لگا، ماں فوراً بچے کی تصویر بھیجو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسا لگتا ہے۔ میں نے فوزیہ کو فون دیا۔ فوزیہ کی آواز میں اچانک ایک کھچاؤ آ گیا۔ اس نے عدنان سے کہا، ابھی نہیں، ابھی ہم اسپتال میں ہیں، یہاں بہت بھیڑ ہے، گھر چل کر میں بچے کو نہلاؤں گی، صاف ستھرے کپڑے پہناؤں گی، تب میں تمہیں بہت ساری اچھی اچھی تصویریں بھیجوں گی۔ عدنان نے اصرار نہیں کیا۔
فوزیہ، بس ایک جھلک دکھا دو، میں بے چین ہوں۔ فوزیہ نے سخت لہجے میں کہا، ابھی نہیں، کہا نا بس انتظار کریں، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اور اس نے کال کاٹ دی۔ عدنان کو اس طرح ٹالنے پر میرے چہرے پر بھی ایک پھیکا پن آ گیا۔ میں نے اپنے پوتے کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی موجودگی کو محسوس کر پائی تھی، مگر میں نے یہ بات فوزیہ کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دی کہ میں نے اس کے رویے کو نوٹ کر لیا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں نے اسے کچھ کہا تو وہ پریشان ہو جائے گی اور شاید طبیعت خراب کر لے۔ میں نے سب کچھ دل میں رکھا اور اسپتال سے چھٹی لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے فوزیہ کے لیے آرام دہ کمرہ تیار کیا ہوا تھا، مگر وہ سیدھی بچے کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے باہر سے دستک دی، فوزیہ بیٹا کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میں بچے کو کمبل میں لپیٹ کر لائی تھی، اسے ذرا آرام سے بستر پر لٹا دوں۔ میں نے دروازے سے ہی پوچھا، کیا میں اندر آ کر ایک نظر دیکھ لوں؟ تو وہ بولی، ماں جی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے کسی بھی غیر متعلقہ چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، ابھی اس کی امیونٹی بہت کمزور ہے، آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کریں۔ میں نے دروازے پر ہی سر جھکایا اور واپس حال میں آ گئی۔ میرے دل میں ایک شدید بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے ہی گھر کی دادی کو اپنے پوتے سے دور رکھ رہی ہے؟ میں نے پھر بھی اپنی خوشی کو مرنے نہیں دیا۔ میرا بیٹا باپ بنا ہے، یہ خوشی سب سے بڑی تھی۔ میں نے فوراً پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور اعلان کر دیا کہ آج شام کو ہمارے گھر میں دیگیں چڑھیں گی، پورے محلے کی عورتوں کو دعوت ہے تاکہ وہ میرے پوتے کی خوشی میں شامل ہوں۔ ایک طرح سے میں نے سب کو یہ دکھانا چاہا میرے گھر میں کتنی خوشی آئی ہے، تاکہ یہ جو بھی خوف فوزیہ کے دل میں ہے وہ باہر نکل جائے۔ شام ہوتے ہی عورتوں کا تانتا بند گیا، سب مجھے مبارکباد دینے آئیں۔ ایک ایک کر کے سب نے پوچھا، زاہدہ باجی ذرا بچے کی شکل تو دکھاؤ، کیسا ہے تمہارا پوتا؟ کس پر گیا ہے، عدنان پر یا فوزیہ پر؟ سب کے چہروں پر ایک تجسس تھا، مگر جیسے ہی کسی عورت نے فوزیہ کے کمرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، فوزیہ نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ وہ اونچی آواز میں بولی، ماں جی کسی کو بھی کمرے میں مت آنے دیں، بچہ سو رہا ہے اور اسے شور سے الرجی ہو سکتی ہے۔ عورتیں جوک در جوک آئیں اور مایوس لوٹ گئیں۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتیں، کوئی کہتا فوزیہ میں بہت غرور آ گیا ہے، کوئی کہتا اپنے بچے کو نظر سے بچا رہی ہے، مگر ان سب سرگوشیوں سے زیادہ خوفناک میری اپنی سرگوشیاں تھیں۔ میرے دل میں اٹھنے والے سوالات تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ خوف صرف بیماری کا نہیں ہے، یہ احتیاط صرف نظر سے بچانے کی نہیں ہے، یہاں کچھ بہت گہرا ہے جو فوزیہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ بچہ جو میرے گھر کی امید تھا، وہ اب ایک کمبل میں چھپا ہوا ایک راز بن چکا تھا، ایک ایسا راز جس کی بھنک تک مجھے نہیں پڑنے دی جا رہی تھی۔ میں بس باہر بیٹھی سب کو بہانے بناتی رہی اور اندر ہی اندر اس راز کی نقاب کشائی کے لیے تڑپتی رہی کہ میرا پوتا آخر کیسا ہے۔ میرے دل کا جوش اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ خوشی کا غبارہ جو میں نے 9 مہینے محنت سے پھلایا تھا، فوزیہ کی اس عجیب حرکت سے پچکنے لگا تھا۔ میں ساز تھی، میں نے بچے کی پیدائش کی خوشی میں سارے محلے میں دیگیں چڑھائی تھیں، مگر میرا اپنا دل خالی تھا۔ میں نے تو ابھی تک اپنے پوتے کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ فوزیہ نے جیسے ٹھان لیا تھا کہ وہ سب کا دل دکھائے گی۔ وہ میرے سامنے سے بھی گزرتی تو بچے کو تیزی سے اپنے سینے سے لگا لیتی اور بھاری کمبل اس پر یوں لپٹا ہوتا
جیسے وہ کوئی نازک ہستی نہیں بلکہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ وہ ہر وقت یا تو بچے کو گود میں لیے بیٹھی رہتی یا اسے اپنے کمرے میں بستر پر سلا کر کمرہ بند کر لیتی۔ میں بار بار اس کے کمرے کی طرف جاتی، کبھی دستک دیتی اور کبھی باہر سے آواز دیتی، فوزیہ بیٹا، اگر تم تھک گئی ہو تو مجھے دے دو، میں ذرا اسے جھولا جھلا دوں۔ مگر فوزیہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، ماں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ بچہ میرے پاس بہت آرام سے سوتا ہے، اسے جگہ بدلنے کی عادت نہ ڈالیں۔ میرے دل میں ایک چبھن اٹھتی، میں کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس وقت صرف اس کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہوں، ساس کا نہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی جب وہ بچے کو نہلاتی تھی۔ وہ واش روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی اور پھر نہلا کر جلدی سے اسے کمبل میں لپیٹ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی۔ میں نے ایک بار غصے میں پوچھ بھی لیا، فوزیہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا یہ کوئی رسم ہے کہ بچے کو نہانے کے وقت بھی چھپایا جائے؟ تو اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور جلدی سے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کا یہ رویہ مجھے عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہی تھی، جیسے وہ کوئی بڑا جرم کر رہی ہو۔ عدنان بیچارہ دبئی میں بے حال تھا۔ وہ دن میں 10 بار فون کرتا، ہر بار یہی کہتا، ماں میں تمہاری بہو کو فون میں لا رہا ہوں، وہ اٹھا ہی نہیں رہی۔ وہ صرف یہ کہہ دیتی ہے کہ بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی اور اس کی خوشی اب غم میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے فوزیہ سے تصویر بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا۔ فوزیہ نے ایک اور عجیب بہانہ بنا دیا کہ نہیں جی، کیمرے کی فلیش لائٹ بچے کی آنکھوں میں پڑے گی تو اسے نقصان ہوگا، جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تب بھیجوں گی۔ عدنان میری بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ماں کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ میری بات نہیں مان رہی؟ میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، وہ شاید بہت احتیاط کر رہی ہے۔ مگر اس وقت میرا دل اندر سے خوف زدہ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ محلے کی عورتیں جب میرے گھر آئیں تو پہلے تو میری بہت تعریف کی کہ زاہدہ بیگم آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ فوزیہ تو کسی کو بچہ نہیں دکھا رہے تو ان کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ میری پڑوسن بشرا بیگم نے میرے سامنے ہی فوزیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کیسی ماں ہے یہ، کم از کم دادی کو تو دکھائے، کس بات کا اتنا پردہ ہے؟ کیا بچہ کوئی عیب دار پیدا ہوا ہے جو اسے چھپا رہی ہے؟ یہ جملہ میرے دل پر تلوار بن کر لگا۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا اور میں نے اس عورت کو وہاں سے سختی سے نکال دیا۔ مگر اس جملے نے میرے دل میں ایک گہرا شک پیدا کر دیا جو میں اب کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل پہلی بار اپنی بہو کے لیے کھٹا ہو گیا۔ مجھے لگا اس نے میری محبت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ میں ایک رات آدھی رات کو اٹھی، میرا دل نہیں مانا۔ میں چپکے سے فوزیہ کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ فوزیہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے میرا پوتا کمبل سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے بغیر آواز کیے دروازے کے قریب جا کر جھانکا تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میری سانسیں رک گئیں، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتی، فوزیہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور بچے کو دوبارہ کمبل میں لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دہشت تھی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، ماں جی آپ اس طرح کیوں دروازے پر کھڑی ہیں؟ آپ نے بچے کو کیوں ڈسٹرب کیا؟ میں نے کہا، میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی
کہ تم سو رہی ہو یا نہیں؟ فوزیہ نے بغیر کچھ کہے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ بہت بڑا راز ہے جو فوزیہ مجھ سے چھپا رہی ہے، اور یہ راز میرے اور میرے پوتے کے درمیان ایک دیوار بن چکا ہے۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ ایک ماہ بیت چکا تھا، مگر میرے گھر میں وہ خوشی نہیں آئی تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ دن رات ایک سسپینس، ایک خوف نے میرے دل و دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ میں ایک طرح سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹی رہتی اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہتے تھے۔ یہ پوتا میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھا، مگر فوزیہ نے اسے مجھ سے اتنا دور کر دیا تھا جیسے ہم دو اجنبی ہیں اور وہ بچہ ایک ممنوعہ پھل۔ میرے گھر میں محلے کی عورتوں کا آنا جانا اب بھی لگا ہوا تھا، مگر اب ان کے چہروں پر ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی اور کہتی کہ زاہدہ باجی کا آپ کا پوتا تو واقعی کوئی عیبدار پیدا ہوا ہے۔ کوئی کہتا یہ فوزیہ کا غرور ہے جو اسے لے ڈوبے گا۔ یہ عورتیں میرا جینا حرام کر چکی تھیں۔ میں ان کی باتوں سے بچنے کے لیے گھر میں چھپی رہتی تھی، مگر میرا دل جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اب بچے کا ختنہ کروا دینا چاہیے۔ ایک ماہ گزر چکا تھا، یہ رسم تو فوری کروانی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا شاید اس بہانے ہی میرا پوتا میرے قریب آ جائے گا اور میں اسے دیکھ لوں گی۔ میں نے ہمت کی اور فوزیہ کے ایک کمرے میں دستک دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور کمبل مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا فوزیہ بیٹا ایک ماہ کا ہو گیا ہے، ہمیں اب بچے کا ختنہ کروا دینا چاہیے، یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس طرح چھٹے دن کروا دیا تھا۔ میری بات سن کر فوزیہ کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا، جیسے میں نے کوئی ناممکن بات کہہ دی ہو۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکائیں اور کہا ماں جی ابھی نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، یہ جب تک 3 مہینے کا نہیں ہو جاتا تب تک کچھ بھی نہیں کروانا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا فوزیہ تم جھوٹ بول رہی ہو، کوئی ڈاکٹر ایسی بات نہیں کہتا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ خدا کے لیے تم مجھے اپنا دشمن مت سمجھو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، ہم دونوں مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ میں تمہاری ساس نہیں، ماں ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ فوزیہ نے فوراً اپنا دفاع کیا، نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، بچہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ماشاءاللہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، بس میں بہت زیادہ احتیاط کر رہی ہوں، یہ سب ہمارے خاندان کی بھلائی کے لیے ہے۔ میں نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا اور میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا فوزیہ خدا کے لیے تم بس ایک بار مجھے اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دکھا دو، ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگانے دو۔ میں نے کتنی منتیں مانگی ہیں اس ایک بچے کے لیے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، اس کی دادی ہوں، میرا بھی تو کوئی حق ہے اس پر۔ میری آنکھوں میں بے بسی تھی اور میرے لفظوں میں ایک شدید درد تھا، مگر میری بہو کا دل نہیں پسیجا۔ فوزیہ نے نہایت بے رخی سے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پتھر جیسا تاثر تھا۔ اس نے کہا ماں جی آپ کیوں جذباتی ہو رہی ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بچے کو انفیکشن ہو جائے گا، یہ بہت نازک ہے، اس کو ہلکی سی ہوا بھی لگے تو یہ بیمار ہو سکتا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسے چھونا نہیں ہے، جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا
تو خود ہی آپ کے پاس آئے گا، آپ باہر جائیں اور یہ سارے لوگوں کا بتانا بند کر دیں کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے مجھے ایک ہی جھٹکے میں اپنے کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں وہیں دروازے پر کھڑی رہ گئی، میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا میری بہو فوزیہ یہ کہہ رہی تھی جس کے لیے میں نے 9 مہینے اپنی نیندیں قربان کی، آج وہ مجھے میرے پوتے سے دور کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں باہر جاؤں اور اپنا منہ بند رکھوں۔ میں نے پہلی بار فوزیہ کے لیے اپنے دل میں کڑواہٹ محسوس کی۔ یہ کس چیز کا غرور آ گیا تھا اسے؟ یا پھر یہ غرور نہیں تھا، یہ کوئی خوفناک حقیقت تھی جسے وہ صرف اس کمبل کے پیچھے چھپا رہی تھی۔ یہ بات میرے دل کو چیرنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ معاملہ صرف انفیکشن یا احتیاط کا نہیں ہے، یہاں کچھ ایسا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے، اور وہ مجھے اس راز سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ میری محبت، میری ممتا سب اس کے سامنے ہار گئے تھے، اور میرا دل ایک نئے طوفان کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ ایک ماں کی یہ خوشی، خاموشی اور فوزیہ کی یہ بے رخی میرے لیے موت بن چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے خاموش نہیں بیٹھنا۔ دل میں بہت بڑی دال میں کالا تھا، اور اب میں خود اس کالے پن کی تہ تک جاؤں گی۔ محلے میں اب سرگوشیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ باقاعدہ ہنسی مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ایک وہ دن تھا جب میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، اور آج یہ دن تھا جب میں شرم کے مارے گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ دوسری طرف میرے بیٹے عدنان کی تڑپ ہر روز فون پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ماں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ دھمکیاں دے رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا گھر اس طرح ٹوٹے۔ مگر فوزیہ کی ضد اور ڈٹائی نے میرے سارے جذبات کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن محلے کی رشیدہ آئی، کہنے لگی، ارے زاہدہ بیگم، کیسی خوشی خدا نے تمہیں دی ہے، نہ تو تم نے بچے کے بال اتروائے ہیں، نہ اس کا ختنہ کروایا ہے۔ ارے اس کا ختنہ کرواؤ، اس کے بال اترواؤ، اس کا عقیقہ کرو۔ کیا تم ساری اسلامی اصول بھول چکی ہو؟ ویسے تو بڑی پرہیزگار اور نیک بنتی ہو۔ کیسا پوتا ہے جس کو تم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، چھوا نہیں، محسوس نہیں کیا؟ مجھے تو ساری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ آخر فوزیہ کا رویہ اس قدر بے رحمانہ کیوں ہے تمہارے ساتھ؟ تم نے تو ہمیشہ اسے ماں بن کر پالا ہے، ماؤں کی طرح رکھا ہے، کبھی ساس کا رویہ نہیں برتا، مگر یہ بہو رانی تو بڑی ہی احسان فراموش نکلی ہے۔ میں رشیدہ کی باتیں سن کر جی کڑک کر کے رہ گئی۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی فوزیہ کو ایک بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھا تھا، اور وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس پوتے کے آنے کی خوشی مجھے کس قدر زیادہ ہے، مگر وہ تو ہر بات ہی جیسے بھول گئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی مزید جڑ پکڑنے لگی، مگر میں بظاہر نارمل رہی جیسے اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں رشیدہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ تو ہے آج کل کے بچے کتنے نازک ہوتے ہیں، کوئی اور اٹھائے تو جراثیم لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں 5 سال بعد ہی تو اتنی مشکلوں سے اس نعمت سے نوازا ہے، احتیاط تو ضروری ہے نا۔ میں نے بات بنانے کی کوشش کی، مگر رشیدہ ناک منہ چڑھانے لگی، کہنے لگی، یہ چونے کسی اور کو لگانا، ورنہ میں جانتی ہوں اندر سے تو بھی اپنی بہو کے خلاف جا رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس بچے کو ایک بار اچھے سے دیکھ لو، تسلی کر لو، بچہ ٹھیک تو ہے نا۔ رشیدہ نے یہ بات سرگوشی میں کی،
جو کسی سیسے کی طرح میرے کان کو پگھلا گئی۔ میں نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو رشیدہ؟ میرا پوتا بالکل ٹھیک ہے اور صحت مند ہے، ماشاء اللہ سے۔ تم لوگوں کو تو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ مگر اسے میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگی، میں تو کہتی ہوں ایک بار لیڈی ڈاکٹر کے پاس سے ہو آؤ، بھائی تمہیں سچ بتائے گی، پھر نہ کہنا رشیدہ نے کوئی پتے کی بات نہیں بتائی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میرے لیے ہزاروں سوال چھوڑ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب سے پہلے اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی جس نے میرے پوتے کی پیدائش کی تھی۔ وہ عورت ہی مجھے سچ بتائے گی۔ میں کسی کو بتائے بغیر چپکے سے گھر سے نکلی اور ٹیکسی لے کر شہر کے سب سے بڑے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں خود سے سوال کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے کیا غلط کیا تھا؟ میں تو ایک بیٹے کی ماں ہوں، میں نے ہمیشہ سب کا بھلا چاہا تھا، تو پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے کلینک پہنچی تو مجھے بہت انتظار کرنا پڑا۔ جب میری باری آئی اور میں اندر گئی تو ڈاکٹر مجھے دیکھ کر فوراً پہچان گئی۔ ڈاکٹر عائشہ ایک سنجیدہ اور تجربے کار عورت تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنا سر جھکا لیا۔ میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، زاہدہ بیگم، آپ یہاں؟ فوزیہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، بچہ کیسا ہے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، فوزیہ اور بچہ دونوں ہی بظاہر ٹھیک ہیں، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا سچ چھپایا جا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ مریض کا راز نہ کھولیں، مگر میں اس بچے کی دادی ہوں۔ میرا بیٹا پردیس میں ہے اور میرا گھر تباہ ہونے والا ہے۔ خدا کے لیے آپ مجھے سچ بتا دیں کہ میرا پوتا ٹھیک ہے یا نہیں۔ میرے اندر کیا ہے جو فوزیہ مجھ سے چھپا رہی ہے؟ ڈاکٹر عائشہ نے پہلے تو مجھے بہت ٹالا۔ وہ کہتی رہی، نہیں زاہدہ بیگم، آپ فکر نہ کریں، بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے، مگر آپ کی بہو تھوڑی وہمی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہی ہے۔ آپ گھر جائیں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں ایک جھجک اور ایک گھبراہٹ تھی جو ایک صاف گو ڈاکٹر کے چہرے پر نہیں ہوتی چاہیے۔ میں نے فوراً منہ پر ہاتھ پھیرا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا جانتی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ میری یہ بے بسی دیکھیں، میرا پوتا 1 ماہ کا ہو گیا ہے، مگر میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کیا میں اتنی بدقسمت ہوں؟ میرا سارا خاندان بکھرنے والا ہے۔ آج مجھ پر رحم کھائیں اور وہ سچ بتا دیں جو اس کمبل کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میرے اس طرح التجا کرنے پر ڈاکٹر عائشہ کا سخت دل بھی پسیج گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ اس کی خاموشی لمبی ہو گئی اور یہ خاموشی میرے دل کی دھڑکنوں کو ایک خوفناک انجام کی طرف لے جا رہی تھی۔ آخر کار ڈاکٹر عائشہ نے اپنا گلا صاف کیا اور بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، زاہدہ بیگم، میری بات توجہ سے سنیں۔ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ نہ صرف آپ کی زندگی کا بلکہ پورے خاندان کا بہت بڑا راز ہے۔ فوزیہ جانتی ہے کہ میں یہ راز کبھی نہیں کھولوں گی، مگر آپ کی حالت دیکھ کر میں مجبور ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں ایک ماں اور دادی کو اس طرح پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے ایک بار پھر میرے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں کھولیں۔ ان کا رنگ بھی زرد پڑ چکا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے ایسی حقیقت بتائی کہ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا۔ ان کا آخری لفظ میرے کانوں میں گونجا اور میرا دل زور سے دھڑک کر بیٹھ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور کمرے میں ایک چیخ گونجی، میرا پوتا تو! میرا دل زور زور سے دہلنے لگا۔
میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا یہی وہ حقیقت تھی جسے میری بہو چھپا رہی تھی؟ میں ایک پل کے لیے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سچ کو کیسے قبول کروں۔ میں زاہدہ بیگم ہسپتال کے ٹھنڈے فرش سے اٹھی۔ میرا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ ہر طرف ڈاکٹر عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ کا پوتا تو ایک… یہ کیسا سچ تھا جس نے میرے 5 سال کے صبر، میری ساری دعاؤں اور میری ساری تمناؤں کو ایک ہی پل میں روند ڈالا تھا؟ جس بچے کے لیے میں نے اتنے شوق سے کپڑے سیے، کھلونے جمع کیے تھے، وہ تو… میں چل نہیں رہی تھی، بلکہ میرے قدم خود بخود گھر کی طرف گھسٹ رہے تھے، جیسے کوئی لاش ہو۔ باہر سڑک پر تیز دھوپ تھی، مگر مجھے ہر طرف تاریکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، فوزیہ کیسی بے بسی میں تھی جس نے اتنے بڑے راز کو ایک کمبل میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ معاشرہ میرے پوتے کو قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت میرا دل بہو کی نفرت سے پاک ہو کر شدید ہمدردی سے بھر چکا تھا۔ وہ میری نفرت کے مستحق نہیں تھی، وہ میری محبت کے مستحق تھی۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ کیوں رب نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا تھا؟ میں جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچی تو میری سانس رک گئی۔ گھر کے سامنے لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تماشا لگا ہوا ہو۔ لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور دروازے کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے بھیڑ کو چیرتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے گھر کے اندر جو منظر دیکھا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میں وہیں دہلیز پر جم کر کھڑی ہو گئی۔ میرے اندر کا خوف باہر نکل آیا۔ ہال کے بیچوں بیچ 3-4 خواجہ سرا کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور ایک عجیب صداوا تھا۔ ان کے تیز اور بھاری لہجے گھر کی خاموشی کو چیر رہے تھے۔ ان کے درمیان میری بہو فوزیہ کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، مگر اس نے ایک ماں کی طرح بچے کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اور وہ کمبل اس نے اپنی جان کی طرح مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ خواجہ سراؤں کے سردار نے آگے بڑھ کر فوزیہ کی طرف اشارہ کیا اور اونچی آواز میں کہا، او عورت، ہم جانتے ہیں تو نے ہمارے خاندان کا بچہ چرایا ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ ہمارا بچہ ہماری دنیا ہے، یہ کمبل کو ہم سے چھپا نہیں سکتی۔ فوزیہ ایک دم سے میری طرف پاگلوں کی طرح دوڑی۔ اس نے آ کر میرے سینے سے خود کو لگا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اور اس کی گھبراہٹ مجھے اندر تک زخمی کر گئیں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، ماں جی، ماں جی، یہ میرا بچہ لینے آئے ہیں، خدا کے لیے ان کو یہاں سے بھیج دیں، ان کو کہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہت ڈرتا ہے، آپ ان کو کہیں کہ میں اسے جانے نہیں دوں گی۔ میرے اندر کی ممتا جاگ اٹھی۔ وہ ایک طاقتور چٹان کی طرح وہاں کھڑی ہو گئی۔ میں نے فوزیہ کو اپنے سینے سے ہٹایا اور فوراً اس کے ہاتھ سے وہ کمبل چھین لیا۔ فوزیہ نے چیخ ماری، نہیں ماں جی۔ میں نے ایک پل نہیں سوچا اور تیزی سے اس بھاری کمبل کو بچے کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنے پوتے کے چہرے کو پہلی بار دیکھا۔ وہ ننھی سی جان سسک رہی تھی، خوف سے سہم چکی تھی۔ اس کا چہرہ کسی عام بچے کی طرح خوبصورت تھا، مگر جب میری نظر اس کے جسم کے نچلے حصے پر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا پوتا تو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے سچ کی مکمل تصویر تھا۔ میرا پوتا واقعی… خواجہ سراؤں کے سردار نے آگے بڑھ کر فوزیہ کو برا بھلا کہا، مگر میں نے فوراً اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، خاموش، یہ بچہ میرا پوتا ہے، میرا خون ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا، تم یہاں سے جاؤ۔ میں نے اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا لیا، میں نے اسے پیار کیا، میرا سارا خوف ختم ہو گیا، صرف محبت باقی رہ گئی۔ یہ درد صرف میرا نہیں تھا، یہ درد پورے معاشرے کا تھا جو اس طرح کے بچوں کو قبول نہیں کرتا۔ فوزیہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی،
ماں جی آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اسے پیار سے تھپتھپایا اور کہا نہیں بیٹی، میں ناراض نہیں ہوں۔ تم نے بہت بڑی آزمائش جھیلی ہے، ہم مل کر اس سے لڑیں گے۔ یہ بچہ ہمارا ہے اور ہم اسے پوری عزت دیں گے۔ میں نے خواجہ سراؤں کی طرف دیکھا اور کہا میں جانتی ہوں کہ تم لوگ کس حق سے آئے ہو، مگر اس حق کی ادائیگی عزت سے ہوگی۔ اس بچے کی پرورش اب یہ خاندان کرے گا اور ہم اسے معاشرے کے سامنے پوری عزت سے لا کھڑا کریں گے۔ تم لوگ یہاں سے جاؤ ورنہ میں پولیس بلوا لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ خواجہ سرا کچھ اور حرکت کرتے، اچانک دروازہ کھلا اور عدنان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سامان تھا، بچے کے لیے ڈھیر ساری چیزیں جو شاید وہ بہت محبت سے لایا تھا۔ عدنان کو دیکھ کر ایک دم سے فوزیہ اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عدنان دیکھو، یہ ہمارے بچے کو لینے آئے ہیں، ان سے کہو یہ بچہ ہمارا ہے، میں اپنے بچے کو کسی کو نہیں دوں گی، اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ عدنان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس کی شکل ایسی بن گئی تھی جیسے کچھ بہت ہی برا ہو چکا ہو۔ کوئی ایسی حقیقت اس کا سامنا کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا، مگر یہ تو اس کی آزمائش تھی۔ اچانک وہ میری جانب بڑھا اور بچے کو اٹھا لیا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کے ماتھے پر اپنا محبت بھرا لمس رکھا۔ میری آنکھیں اپنے بیٹے کی اس والہانہ محبت پر خون کے آنسو رونے لگیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بچے کو، اپنے پوتے کو، اپنے خاندان کی عزت اور وقار بناؤں گی، نہ کہ کوئی شرمناک چیز۔ جو آزمائش ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، میں اس میں سرخرو رہوں گی اور اس رب کی ناشکری نہیں کروں گی۔ شاید یہی ہمارا امتحان ہے جس میں ہمیں پورے اترنا ہے۔ جب خواجہ سراؤں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کو نہیں مل سکتا تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئے۔ محلے والوں کا شور تھم گیا۔ لوگ تو بس تماشا دیکھتے ہیں، انہیں تو بس کسی کا مذاق بنتے ہوئے دیکھنا تھا، اور وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ فوزیہ جس خوف سے بچے کو چھپا کر رکھتی تھی، وہ اسی وجہ سے تھا کہ لوگ باتیں کریں گے اور یہ بچہ اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فوزیہ کے سامنے ڈھال بن جاؤں گی اور اپنے پوتے کی ہر وقت حفاظت کروں گی۔ عدنان نے میری جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا صبر کرنا بیٹے، صبر میں بڑا اجر ہے۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، اگر وہ چاہتا تو 5 سال بعد بھی تمہیں کوئی اولاد نہ دیتا، مگر اس نے تمہیں اولاد تو دی۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس سے نفرت نہ کرنا۔ عدنان نے اس کا ماتھا پھر سے چوم لیا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے، اور اس دن میں نے سچائی کو قبول کیا اور فیصلہ کیا کہ میں اپنے پوتے کے لیے ایک مضبوط دیوار بن جاؤں گی، چاہے پورا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے۔ کسی بھی بچے کو اس کی پیدائش جسمانی ساخت کی وجہ سے شرمندگی اور نفرت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ بچہ جیسا بھی ہو، سب سے پہلے وہ آپ کا خون ہے اور اسے عزت سے جینے کا حق ہے۔ آج میرا پوتا پورے 5 سال کا ہو چکا ہے، ہم ہر سال اس کی سالگرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ عدنان اس کے لیے بہت سارے گفٹ لاتا ہے۔ وہ بچہ دوسرے بچوں سے مختلف ضرور ہے، مگر ہم نے اس بات کا احساس اسے نہیں ہونے دیا، اور فوزیہ کا خوف آہستہ آہستہ زائل ہو چکا ہے۔ اس نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا جو آزمائش کی صورت میں اس کے رب نے اسے عطا کی تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔